والوں کے امام. سمجھ والی بات, تمام صحابہ کے امام. قرآن کی تفسیر میں امام المفسرین, رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے نام سے بہت بڑی جامع مسجد ہے طائف کے اندر. اللہ آپ سب کو اس مسجد میں جانے کی 2 رکعت نفل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. یہ بندہ 4 دفعہ وہاں جا چکا ہے, دعا کرتا ہے آپ 4 دفعہ نہیں, اللہ آپ کو 16 دفعہ وہاں بٹھا اس مسجد میں, اور وہی ان کا مزار ہے, اور وہی وہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ السلام نے 8 دن دعوت و تبلیغ کے لیے قیام فرمایا. بہرحال رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کا بھی علم ان صحابہ کے ساتھ, پوری امت کے ساتھ, اور اکیلی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک تھا, آدھا علم ان کے پاس. بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے مفتیان کرام, وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرتے تھے, پوچھتے تھے, تحقیق کرتے تھے. تو اس معنی کر امی عائشہ تمام صحابہ کی استاذ بھی تھی. وہ کون تھی بولو بھائی؟ ارے بولو, عورت تھی, عورت تھی, بڑی بڑی ولیہ عورت پیدا ہوئی. آج میں کہتا ہوں اپنی بہن بیٹیوں سے, ماؤں سے, اللہ کے لیے آپ چاہتے ہو تمہاری کوکھ سے آج بھی ولی پیدا ہو, علماء پیدا ہو, آپ کو اپنی چال بدلنی پڑے گی, آپ کو اپنا نظام سسٹم صحیح کرنا پڑے گا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ میری مائیں بہنیں, ان کا ظاہری لباس پوشاک دیکھو آپ, یہ گلا کہاں اتر گیا, یہ چاک کہاں چل گیا. اتنا باریک لباس, پورا جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے. آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا, رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات. یہ حدیث بڑی لمبی ہے لیکن ہمارا کام یہاں تک چل جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا بہت ساری عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں. اللہ میری قوم کے بچوں کی عزت کی حفاظت. کیا مطلب لباس پہن کے ننگی؟ صحابہ کی سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ اللہ کے نبی لباس ہوگا پھر ننگی, سمجھ نہیں آتی تھی بات. یقیناً ان کی روح آج سمجھ رہی ہوگی آقا نے جو فرمایا آج ہم وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کی 2 توجیہ فرمائی علماء نے. ایک توجیہ تو یہ ہے لباس پورا ہوگا, شلوار بھی, قمیض بھی, دوپٹہ بھی اتنا باریک, اتنا چست ہوگا کہ عورت کے جسم کی بناوٹ صاف نظر آئے گی. میرے آقا نے فرمایا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں, کپڑے پہننے کے باوجود یہ ننگی. دوسری توجیہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے 2 کپڑے پہنیں گی بس, اور سمجھیں گی کہ ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں, اور پورا جسم ان کا اکثر جسم کا حصہ ننگا ہوگا. اور اکثر حکم کے تحت آقا نے فرمایا کہ وہ سمجھیں گی کہ ہم نے 2 کپڑے ڈال لیے چھوٹے چھوٹے اور ہم نے لباس پہن لیا. آقا فرماتے لباس پہننے کے باوجود ننگی. آج میرے عزیزوں ہمارے سماج میں, معاشرے میں کیسی آگ لگی. ہماری دادیاں, نانیاں, بوڑھی مائیاں کچڑی سے بھی, تھڑی سے بھی گھونگھٹ کر کے چلتی تھی. ارے تائی, دادی, بوڑھی مائی تو گھونگھٹ کر شو کر رہی ہے, وہ تو سب برات میں گئے, کچڑی پہ تو کوئی بھی نہ سوائے حکا کے. ارے بیٹا تم نے پتہ نہ ہے یہ ہمارے بڑین کے بیٹھنے کی جگہ ہے. میرے بھائیوں, ہماری دادیاں اور ہماری مائیں, ہماری نانیاں اس کچڑی سے, اس بیٹھک سے بھی گھومٹ کر کے چلتی تھی جس کچڑی پہ ان کے بزرگ بیٹھتے ہیں, بڑے بیٹھتے ہیں. آج اس 40-50 سال میں کیسی آگ لگ گئی. ہم نے جب جوانی کی چوکٹ پہ قدم رکھا 40 سال پہلے, ہم دیکھتے تھے یہ قمیض ہماری بہن بیٹیوں کی آدھی پنڈلی سے نیچے ہوتی ہے. یہ قمیض جنگ پر چڑھتے چڑھتے ہمارے سامنے آج آدھی جنگ پر. ارے پوچھا نہیں پہنچا, کیسے لباس چل گیا. اور بیاہ شادیوں میں اللہ کی پناہ بیاہ شادیوں میں کیسے لباس پہن. ہم تو کوئی 1-2 سال مل کے دکھ کی جگہ چلے جاتے ہیں, اسی سے نقشہ کھینچ دیتے قوم کے گھر جا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے, اللہ کے لیے اگر تم سدھر گئی, میں کہتا ہوں پورا سماج سدھر گیا. اگر عورت بگڑ گئی, ہم سر کے بڑھ کھڑے ہو جائیں سارے چودھری اور سارے قوم کے سماجی لوگ, سدھرنے والی نہیں ہے. سدھار ہوگا بہن بیٹیوں سے ہوگا, گھر کی عورت سے, گھر کی ملکہ سے ہوگا. یہ اگر سدھرے گی قوم میں سدھار کر لیں گے. ورنہ میں کہتا ہوں بھائی قاسم بیٹھے, تم 1000 پنچایت کر لو, 1000 دفعے اکٹھے ہو جاؤ, 1000 ریزولوشن پاس کر لو, جب تک گھر کا نظام صحیح نہ ہوگا اس وقت تک سدھار نہیں ہو سکتا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی بہن بیٹیوں کو دینی تعلیم دلائی جائے, ان کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا جائے, ان کی مکمل نگرانی کی جائے, ان کے لباس پوشاک پہ دھیان توجہ دی جائے, ان کو سمجھایا بجھایا جائے. ہمارا پورا دین کا نظام اور سسٹم عورتوں کے ہاتھ میں.
ارے کس کے ہاتھ میں بولو؟ بس ایک بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. پورا نظام ہمارا، میں چاہے نظام الدین میں پڑھا رہا ہوں سال سو سال، چاہے مدرسہ چاہے کچھ بھی کرتا رہوں، میں رات دن قرآن پڑھتا رہوں، میرا نظام اور میری سسٹم، میری تلاوت، میری امامت، میری خطابت سب کچھ عورتوں کے ہاتھ میں.